حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر اور اتوار کا دن ہے۔ ہم بات کریں گے، آپ کو ہم پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح مغربی ممالک، اسلام دشمن عناصر افغانستان میں خواتین پر غیر ملکی NGOs میں کام کرنے اور ضروری اصلاحی اقدامات کے لیے خواتین کے لیے کچھ مدت کے لیے یونیورسٹیز کو بند کرنے پر اس عمل کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں افغانستان میں موجود امریکی چارج افیئر کیرن نے ٹویٹر پر افغان مخالف الفاظ کا استعمال کیا، جس پر ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ امریکی حکام ہمارے اندرونی ملکی معاملات میں مداخلت کو بند کرنا چاہیے۔ وہ تمام تر ادارے جو افغانستان میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ملک کے رولز اور طریقہ کار کے مطابق چلیں، اور وہ اس کے پابند ہیں۔ ہم کسی کو بھی انسانی امداد کے بدلے میں یا انسانی امداد کے سائے میں ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے خلاف غلط الفاظ کے استعمال یا خطرات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ قومیں ہوتی ہیں جناب، جو اپنے عوام کی بھی نمائندگی کرتی ہیں اور اپنی اقدار کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان میں ویور آف ٹیکس پینالٹیز سپورٹنگ انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے نام سے سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے تمام تر متعلقہ وزراء اور حکام اور ذمہ داران انتظامیہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیٹ اکنامک ڈپٹی ملا عبد الغنی برادر اخوند صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکس ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم ملک کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اور پبلک ٹیکس کے ذریعے پبلک کا تحفظ، سروسز، فلاح و بہبود کی ضمانت کو ضروری بنایا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں کو ضروری بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا موجودہ بجٹ ملکی اندرونی آمدنی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر منسٹری آف فائنانس پر ٹیکس اکٹھا کرنے کو عمل کو شفاف اور یقینی بنایا جائے۔ ملا صاحب نے مزید کہا کہ اسلامی امارات اپنے لوگوں کی ذمہ دار ہے، جس میں تاجر اور صنعت کار بھی شامل ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں ہر علاقے میں ضروری سہولیات فراہم کی جائیں، ان کی عزت اور پراپرٹی کا تحفظ کیا جائے۔ ٹیکس کلیکشن میں پیش آنے والے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ تاجر بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ اپنے ملک واپس نہیں آنا چاہتے۔ کچھ جو پچھلی ایڈمنسٹریشن کی پالیسیاں تھیں اس کے لیے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منسٹری آف فائنانس کو کہا کہ اس معاملے کا بہترین حل لائیں اور اسٹیٹ اکنامک کمیشن کو اس معاملے میں تعاون کرنے کا کہا۔ آخر پر انہوں نے زور دیا کہ تاجر اور صنعت کار شفاف طریقے سے اداروں کو ٹیکس جمع کروائیں تاکہ اسلامی امارات کی ملکی آمدنی سے بجٹ فنڈ کو احسن طریقے سے چلایا جائے۔ اس موقع پر کاروباری حکام جنہوں نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ حکومت کو ٹیکس پے کیا، انہیں حکومت کی طرف سے شیلڈز بھی دی گئی۔ ملا برادر عبد الغنی صاحب نے ایرانی نمائندہ خاص حسن کاظمی اور ایرانی سفیر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سیاسی اور معاشی تعلقات پر بات ہوئی۔ ایران میں افغان پناہ گزینوں کی حالت پر گفتگو کی گئی۔ ملا برادر صاحب نے ایران کو افغانستان میں مائننگ اور دوسرے سرمایہ کاری مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور افغان پناہ گزینوں کی مہمان نوازی کو سراہا۔ اس موقع پر اس وفد نے افغانستان میں کانوں اور مائننگ اور زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا اظہار کیا اور دو تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہش ظاہر کی اور اس پر عمل کرنے کا کہا۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ بادغیس کے سینٹر قلعہ شہر قلعہ کے میئر نظام الدین صاحب سے ملاقات کی۔ مولوی نظام الدین صاحب نے علاقے کی معاشی سیکیورٹی حالات کے بارے میں آگاہ کیا، خاص طور پر صوبہ بادغیس کے مجاہدین کے حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ جنگ کے دوران مین روڈز کے خراب ہونے اور صوبہ میں مین مشکلات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسلامی امارات کے حکام
ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص توجہ دیں۔ مولوی صاحب نے صوبہ بادغیس کے مجاہدین اور لوگوں کی قربانیوں کو سراہا اور علاقے کی مشکلات کو حل کا کہا اور بتایا کہ حکام پرائرٹی کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے پرائیویٹ یونیورسٹیز ایسوسی ایشن لیڈرشپ سے ملاقات کی۔ اس لیڈرشپ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام کی مضبوطی ہر افغانی کا خواب ہے اور ہم اسلامی نظام کی مضبوطی اور مستحکم بنانے کے لیے ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ ان مشکل حالات میں ہم نے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں سرمایہ کاری کی ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم اور ملک کو ترقی دی جائے۔ اس یونین حکام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے سکولز اور یونیورسٹیز کھولیں۔ اس سلسلے میں اپنی تجاویز اور نصیحتیں حکام کو بتائی اور مزید کہا کہ فوجی اور سیاسی جیت کے بعد افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی اور سائنسی سیکٹر میں خود مختار اور خود انحصار ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہر افغان اپنے خیالات اور تجاویز پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے کچھ مدت کے لیے پابندیاں لگائی تھی لیکن اب ان پابندیوں کو ختم کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے۔ آخر پر کہا کہ اسلامی امارات کچھ فیلڈز میں سمجھتی ہے کہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جس کو ہم بہت جلد ان تبدیلیوں کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کمیشن کی مشکلات اور تجاویز کو متعلقہ اداروں تک پہنچانے اور حل کروانے کا کہا۔ ترقیاتی منصوبے، منڈیاں، دیہاتی علاقوں میں کام، اس کے علاوہ اگر ہم عورتوں کی طرف دیکھیں تو بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، معذور افراد، تمام تر لوگوں کا اسلامی امارات خیال رکھ رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام ان تمام چیزوں کا پابند کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں رہنے والی رعایا کہ آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کا حل کرنا ہوتا ہے، اور یہی نظام پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔